اسلام آباد کے ایک پولیس آفیسر نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی ہے۔ اپنی جان لے لینا یہ ایک انتہائی قدم ہوتا ہے جو کہ عام طور پہ نارمل انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لوگ سوسائڈ کرتے کیوں؟ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ کبھی ایک پل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے فیز میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو تھاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، نیکسٹ سٹیج پہ یہی خیال جو ہے یہ ریگولر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ خیالات یہ آتے ہیں اچھا اب کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ایک اگلی سٹیج پہ ایک ٹائم ڈیسائیڈ کرتا ہے، اچھا عید کے بعد کروں گا، شبرات کے بعد کروں گا، یہ کام ہو جائے تب کروں گا، اس مہینے کروں گا۔ یہ پھر دیکھیں آہستہ آہستہ مطلب یہ چیز اتنی وہ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ سالوں پہ محیط ہے نا۔ السلام علیکم جی، سنو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عمران ثناء اللہ۔ آج بڑے خاص قسم کے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے اور بڑا سنجیدہ قسم کا یہ ٹاپک ہے۔ یقیناً آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اسلام آباد کے ایک پولیس آفیسر نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی ہے۔ یہ وہی پولیس آفیسر ہیں جو کہ ایک بڑے اچھے رینک پہ ہیں، ایس پی کے رینک پر وہ فائز تھے، اس کے علاوہ شادی شدہ تھے، ایک ان کی بیٹی ہے، 2 دفعہ انہوں نے CSS پاس کیا، ایک دفعہ CSS میں ٹاپ بھی کیا اور بڑی اچھی جگہوں پر انہوں نے سرو بھی کیا۔ بظاہر بالکل ٹھیک، لیکن جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ کچھ اچھی نہیں ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار تھے جس کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کی ہے۔ ان کے ڈاکٹر بھی منظر عام پر آ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک دن پہلے وہ مجھ سے مل کے بھی گئے ہیں اور میں نے ان کے گھر والوں کو یہ کہا تھا کہ جناب ان سے ہتھیار اور تیز اشیاء ان سے دور کریں۔ پھر یہ بھی ان سے کہا گیا کہ آپ اسپتال میں ایڈمٹ ہو جائیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ جو ہیں کچھ دوائیاں شروع کر لیں۔ تو انہوں نے کہا میں اس پہ قابو پا لوں گا، لیکن وہ یہ جنگ ہار گئے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ دنیا بھر میں 7 لاکھ سے زائد لوگ رپورٹڈلی جو ہیں وہ ہر سال خودکشی کرتے ہیں۔ ہر 20 سیکنڈ میں ایک بندہ خودکشی کر رہا ہے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو ہر روز 53 لوگ جو ہیں اپنی جان کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ آخر یہ ہو کیا گیا ہمارے معاشرے کو؟ معاشرہ اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ کیا ہم کسی خودکشی کرنے والے شخص کو روک سکتے ہیں اور اس کی کیسے مدد کی جا سکتی ہے؟ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر لیا ہے معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر علی اجمل صاحب نے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب بظاہر تو ایس پی عدیل اکبر کا تو ہم سن ہی رہے ہیں، لیکن دل کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک بڑا نوجوان، ایک چھوٹی سی اس کی بیٹی ہے، اس نے بڑی اچھی جگہ سرو کیا۔ بظاہر پیسوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جو کہ لگتا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیگر مسائل بھی کوئی اتنے زیادہ نہیں لگ رہے، سوائے اس ایک بات کے کہ شاید ان کی پروموشن نہیں ہوئی اور بیچ میٹ تمام لوگوں کی پروموشن ہو چکی ہوئی تھی۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے آپ سے کہ لوگ سوسائڈ کرتے کیوں ہیں؟ جی بالکل، تھینک یو۔ دیکھیں جی، جہاں تک سوئسائڈ کرنے کی بات ہے کہ کوئی شخص اپنی کیوں جان لیتا ہے، یہ بات ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ کسی چھوٹی موٹی وجہ سے کوئی شخص ایسا نہیں کرتا۔ دیکھیں اپنی جان لے لینا یہ ایک انتہائی قدم ہوتا ہے جو کہ عام طور پہ نارمل انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ اور زندگی میں چھوٹے موٹے مسئلے تو ہر ایک کو ہوتے ہیں، لیکن اس بیس پہ کوئی شخص بھی اتنا انتہائی قدم نہیں اٹھاتا۔ یہ ایک انتہائی قدم ہے جو تب بھی اٹھایا جاتا ہے جب معاملات بہت زیادہ ایک حد سے زیادہ بگڑے ہوئے ہوں۔ اب کوئی شخص سوئسائڈ کرتا کیوں ہے اگر ہم اس پہ بات کریں؟ دیکھیں ہمیشہ جو سوئسائڈ ہے وہ کسی نہ کسی ذہنی و نفسیاتی مرض میں ہی ہوتی ہے۔ اب زیادہ تر ڈپریشن اس کی وجہ بنتی ہے۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص کو فلاں ٹینشن تھی یا فلاں ہو گیا جس کی وجہ سے اس نے کچھ ایسا معاملہ کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ زندگی میں ٹینشن تو ہر شخص کو ہے۔ فرض کریں کہ فائنینشیل اسٹریس کی بات کریں کہ جی کسی کو روپے پیسے کا مسئلہ ہے۔ اب اگر اس وجہ سے لوگ اپنی جان لینے لگیں، سوئسائڈ کرنے لگیں، تو پھر تو دنیا کے سارے غریب لوگوں کو سوئسائڈ کر لینی چاہیے، لیکن ایسا نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ پھر کہتے ہیں جی کبھی یہ سننے میں آتا ہے، اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ جی گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے جی کسی نے ایسا کر لیا۔ اب آج کل کس کے گھر میں جھگڑے نہیں ہیں؟ تھوڑے بہت تو ہر گھر میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اگر بہت زیادہ جھگڑے نہیں بھی ہیں۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں طلاق، ڈائیورس، خلا یہ ریکارڈ پہ ہے، لیکن اگر گھریلو جھگڑے وجہ ہوں تو پھر تو جن کی ہوتی ہے ان کو بھی ایسے ہی کام کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ ریزنز اس کو دیتے جائیں کہ جی اس وجہ سے کرتے ہیں، اس وجہ سے کرتے ہیں، دل برداشتہ ہو کے کیا، یہ کیا وہ کیا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو ہیں، لیکن وہ سارے لوگ ایسا نہیں کرتے۔ تو پھر اگر اس وجہ سے نہیں کرتے تو کوسچن یہ ہے کہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے جیسے میں نے بتایا کہ یہ کام کرنے کے پیچھے، اپنی جان لینے کے پیچھے، سوسائڈ کرنے کے پیچھے ہمیشہ ذہنی و نفسیاتی مرض ہی ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی ذہنی و نفسیاتی مرض نہیں ہے تو کوئی شخص بھی اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ یہ جو اکثر کہتے ہیں جی فلاں وجہ سے کر لی، یہ صرف ایک ٹریگر ہوتا ہے۔ انسان پہلے فیصلہ کر چکا ہوتا ہے،
پہلے ہی اس نے سوچ لیا ہوتا ہے, سارے معاملات پہلے ہی طے پا جاتے ہیں اس کے. یہ صرف ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ جی بہانہ بن گیا, ایک ٹریگر ہم اس کو کہتے ہیں نا, اسٹریسر. جب بھی کوئی اچھا چیز کیسے پتہ چلے گا ایک بندہ خودکشی کرنے جا رہا ہے؟ جی یہ بہت اچھا آپ کا کوشچن ہے, کیونکہ اگر ہمیں پتہ چلے گا تو پھر ہی ہم اس کو روک سکیں گے نا. جی کیسے پتہ چلے کہ کوئی شخص سوئسائڈ کرنے ابھی جا رہا ہے؟ دیکھیں اس کے مختلف فیزز ہوتے ہیں. جب بھی کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے تو وہ یہ کرنے سے پہلے, اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرنے سے بہت پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکا ہوتا ہے کہ اب میں نے کرنا ہی کرنا ہے. اور جب یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہوتا ہے کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے, اس سے کافی دیر پہلے کے جو مسئلے مسائل ہیں اس وجہ سے وہ فیصلہ کرتا ہے. یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اگر اس نے کل کچھ کیا, عین ممکن ہے کہ وہ مہینہ 2 مہینے پہلے ڈیسائیڈ کر چکا ہو کہ اب میں نے ایسے کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد جب 1 مہینہ یا 2 مہینے پہلے فرض کرے اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے, اس سے ہو سکتا ہے کہ 1 سال 2 سال پہلے کے مسئلے ہوں جس کی بنیاد پہ وہ آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ دیتے دیتے وہ کوئی شخص اس نہج پہ پہنچتا ہے کہ اب میں نے کرنا ہے, اور پھر وہ کر لیتا ہے. اب کیسے پتہ چلے؟ دیکھیں کرنے سے اگر 1 ہفتہ پہلے کی ہم بات کریں یا 10-12 دن پہلے کی بات کریں, جی تو جو شخص یہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے نا کہ میں نے ابھی ایسا کام کرنا ہے, اس کے بیہیویئر میں آپ کو تبدیلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. مثلا وہ بہت زیادہ سونا شروع کر دے گا یا کم سونا شروع کر دے گا, لوگوں سے معافیاں مانگنا شروع کر دے گا, اچھی اچھی باتیں بھی کرنا شروع کر دے گا, جن رشتہ داروں سے دوستوں سے وہ نہیں ملا ہوگا ان سے وہ ملنا جلنا شروع کر دے گا. اگر زیادہ سوتا ہے تو کم سونا شروع کر دے گا, کم سوتا ہے تو زیادہ سونا شروع کر دے گا, نیند کے اس کے پیٹرن بدل جائیں گے, اپنے من پسند کھانے شروع کر دے گا, ایسے رشتہ داروں سے جن سے نہیں ملا ہوگا ان سے ملنا جلنا شروع کر دے گا. اگر زیادہ کھاتا ہے تو ہو سکتا ہے کم کھانا شروع کر دے, کم کھاتا ہے زیادہ کھانا شروع کر دے, زیادہ بولتا ہے تو عین ممکن ہے کم بولنا شروع کر دے, چپ چاپ رہے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ چپ چاپ ہوتے ہیں, وہ ذرا زیادہ ہنسمکھ ہو جاتے ہیں جب وہ یہ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ اب میں نے یہ کام کرنا ہے, تقریباً کوئی ہفتہ 10 دن پہلے کرنے سے پہلے. اچھا اب اگر ہم اس سے بھی پہلے کی بات کریں تو یہ جو پیٹرن ہے کہ یہ شخص کچھ کرنے جا رہا ہے, یہ 1-2 سال پہلے سے ہی, جیسے میں نے بتایا کہ اس کے تانے بانے ہمیں ملنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ کبھی ایک پل نہیں ہوتا. اب بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے مختلف فیزز ہوتے ہیں. سب سے پہلے فیز میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو تھاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ زندگی کیا ہے, یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے, کھیل تماشا ہی ہے, اس کو کیوں نہ ختم کر لوں, میں کر لینا چاہیے. رینڈم تھاٹ ایسے بیٹھے بیٹھے. اب وہ عام طور پہ بہت سارے لوگوں کو آتا ہے, لیکن سارے لوگ یہ کرتے نہیں ہیں کیونکہ کچھ لوگ واپس بھی ریورس بھی ہو جاتے ہیں نا. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں, وہ رینڈم خیال اس بارے میں, اور نیگیٹو کرنے کے بارے میں نا, کہ مطلب کہ یہ کیا ہے, فضول ہے, میرا تو دل ہی نہیں لگ رہا, میرے ساتھ اس نے یہ کیا, میری لائف میں یہ ہو گیا, اتنی مجبوریاں ہیں, کیا ضرورت ہے لائف میں, یہ تو ایسے ہی تماشا ہے. اب ایسے خیال ہو سکتا ہے کسی شخص کو رینڈملی مہینے میں 1 دفعہ آئے, یہ پہلی سٹیج ہو گئی. اب کچھ لوگوں کو تو ویسے یہ خیال آتے ہیں, وہ اس کو جھٹک دیتے ہیں, لیکن یہ جب اس سٹیج پہ پہنچنا ہوتا ہے تو نیکسٹ سٹیج پہ یہی خیال جو ہے یہ ریگولر ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے پہلے 1 مہینے میں آ رہا ہے, اگلی سٹیج میں ہفتے میں 1 دفعہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے جب اگلی سٹیج ہوتی ہے تو پھر عین ممکن ہے روز آنا شروع ہو جائے, نیکسٹ سٹیج پہ دن میں کافی ٹائم. اب یہ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے سلو پوائزننگ کی طرح انسان کے دماغ میں کرنے سے سالوں مہینوں پہلے ڈیویلپ ہوتی ہے. اب جب رینڈم خیالات آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ خیالات یہ آتے ہیں, اچھا اب کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے. اچھا اب کر لیا, اس طرح سے کرنا ہے, یہ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا. 2-3 طریقے انسان اپنے آپ کو دیتا ہے نا, کون سا طریقہ اس کو لگتا ہے کہ صحیح ہے. اب جب اس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی اب میں نے کرنا ہے, اس کے بعد پھر وہ ایک اگلی سٹیج پہ ایک ٹائم ڈیسائیڈ کرتا ہے, اچھا عید کے بعد کروں گا, شبرات کے بعد کروں گا, یہ کام ہو جائے تب کروں گا, اس مہینے کروں گا. یہ پھر دیکھیں نا آہستہ آہستہ مطلب یہ چیز اتنی وہ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں یہ سالوں پہ محیط ہے نا. جیسے میں نے بتایا کہ اگر کسی نے آج کرنا ہے تو اس کے تانے بانے مہینوں سالوں پہلے سے جڑتے ہیں, تو وہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں گریجولی ڈیولپ ہوتی ہیں. اچھا پھر کچھ لوگ ہیں وہ اس سٹیج سے واپس بھی چلے جاتے ہیں کہ نہیں جی نہیں کرنا اینڈ آل دیٹ. لیکن جو یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہے, جیسے ابھی ہم نے اس سٹیج کی بات کی کہ اب کرنا ہے فلاں ٹائم پہ کرنا ہے, کچھ لوگ اس سٹیج سے واپس چلے جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اس سٹیج سے آگے چلے جاتے ہیں پھر وہی کرنے سے ہفتہ 10 دن مہینہ پہلے, جو میں نے بتایا آپ کو کہ بیہیویئر میں چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک دن پھر وہ یہ ایسا کام کر لیتے ہیں,
ہمیں یہ لگتا ہے دیکھنے میں آبزرو کرنے میں یار کل تو یہ بڑا اچھا خاصا تھا, اس کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن یہ کیا ہو گیا. تو یہ ایسا نہیں ہوتا, یہ گریجولی ڈیولپ ہوتا ہے. اب کیونکہ یہ گریجول پروسیس جب ہم نے سمجھ لیا تو یہ بھی ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ اس کو اگر روکنے کی بات کی جائے نا کہ یہ اگر ہو رہا ہے تو کیسے روکیں, تو اب آبویسلی سارے لوگوں کو ہم اس طرح سے تو نہیں کر سکتے کہ اتنا ایکسپرٹ بنا دیں یا ڈاکٹر بنا دیں گے وہ خود ہی اپنا ٹریٹمنٹ کر لیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے بڑا آسان سا طریقہ ہے, جیسے نہیں ایمرجنسی میں ریسکیو 1122 کو ہم یہاں پہ کرتے کہ جی اگر کسی کو ایمرجنسی تو فوری اس پہ کال کر دے. اسی طرح سے ساری دنیا میں اس کو اس طرح سے روکا گیا کہ جو میں نے آپ کو سمٹم بتائی خیالات, اگر تو کسی کو فریکوینٹلی خیالات آنے شروع ہو جائے تو یہ اپنی پبلک کو ہم ایجوکیٹ کر کے روک سکتے ہیں کہ فوری طور پہ کسی ایسے ایمرجنسی ہیلپ لائن پہ کال کریں جو کہ ساری دنیا میں پریونشن کے لیے کی جاتی ہے. ان کو صرف لوگوں کو صرف اتنا بتا دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو یہ خیالات مہینے میں, ہفتے میں یا دن میں اتنی دفعہ آ رہے ہیں تو فوری طور پہ کال کریں. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں پہ ایسی کوئی سروس ہی نہیں ہے. اگر ایسی سروس ہوتی ہو اور تھوڑا سا لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا جائے کہ صرف آپ نے کچھ نہیں کرنا, صرف آپ نے کال کرنی. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ تو معاشرہ دوسرا ہے نا. یہاں پہ تو ہم ملتے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہم سوشلائزنگ کرتے ہیں, تو ہمارے پاس تو بندوں کی کمی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ مل گیا ہمیں جو خودکشی کرنے جا رہا ہے کچھ ہی دیر بعد, اور وہ بتا رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں. بندہ مل گیا, آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ جی دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس کی وہ اس وقت کس سٹیج پہ ہے. عام طور پہ اگر تو انیشیلی ہے تو آپ اس کو بات کر کے حوصلہ دے کے فیملی ممبر, اس کو ہم سوشل سپورٹ کہتے ہیں, وہ کر کے اس کو بچا جا سکتا ہے. لیکن اگر نیکسٹ سٹیج پہ چلا گیا جس سٹیج پہ ہم کہہ رہے ہیں ڈپریشن, تو پھر اس کے لیے آپ گھر والے یا ارد گرد والے وہ نہیں اس کو روک سکتے. اس کے لیے پھر ڈاکٹر کے پاس ہی جانا پڑے گا, یا جیسے ہم نے بات کی کہ کوئی ایسی ہیلپ لائن وغیرہ ہو جس پہ وہ سامنے کوئی ڈاکٹرز ہوں یا اس طرح کے کوئی پروفیشنل جو کہ ان کو ہینڈل کر سکے. دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز سمجھنے کی ہے. اب اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو لوگ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بات کروں کس سے کروں اور کیا کروں, نہ کروں تو دل جلتا ہے, کروں تو لوگ پاگل کہتے ہیں. آج کل یہ بھی تو ہمارا مسئلہ ہے نا. آج ہم کر سکتے ہیں کسی سے بات, رشتہ داروں سے نہیں بات کر سکتے, ججمنٹل ہو جاتے ہیں, اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں, ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. انسان جو ہے کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا, فیئر آف ججمنٹ ایگزیکٹلی انہی کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن اگر فرض کر لیں ان کی وجہ سے نہ بھی ہو تو رشتہ داروں کا تو یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ سپورٹ دیں. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہو وہ گرتے کو اور گرانے والے اپنے ہوتے ہیں, تالیاں بجانے والے اپنے ہوتے ہیں. جب دیکھیں نا زندگی ناچ نچاتی ہے تو ڈھول بجانے والے اپنے ہی ہوتے ہیں. تو اب ہم کیسے جو ہے ایک انسان جو ہے ان کی سوشل سپورٹ سے نکلے, لیکن حالانکہ نکلنا چاہیے. اب اس میں نا ایک اور چیز ہے. اب اگر ہم اس سے اگر پرٹیکولرلی اس کیس کی بات کریں تو دیکھیں مبینہ طور پہ رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ان کے ڈاکٹر کی, وہ ہماری فیلڈ کی ڈاکٹر ہیں, کہ ان کو جی ڈپریشن ڈائگنوز کیا گیا تھا اور ان کو کہا گیا تھا کہ ایسے کرو یا ایسے نہ کرو. اب انہوں نے یہ کہا کہ جی میں خود ہی ٹریٹ کر لوں گا اس کو. اچھا اب یہ نا یہاں پہ ایک مسکنسیپشن ہے, غلط فہمی ہے. ڈپریشن ایسے ٹریٹ نہیں ہوتا, آپ خود نہیں کر سکتے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک لیک آف اویئرنیس تو ہے ہی ہے, لیکن کچھ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو اثر ہے وہاں پہ نیگیٹو بھی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ یہاں پہ ڈپریشن کا اسپیشلسٹ بنا ہوا ہے. یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو ڈاکٹر ہونا. پہلے تو میں دیکھتا تھا ایسے کچھ سال پہلے تو ڈاکٹر یونیورسٹیز میں کالجز میں بنتے تھے, آج کل تو ٹک ٹاک پہ ڈاکٹر بن رہے ہیں. کہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ڈگری نہیں کچھ نہیں, بس ایسے مائک پکڑا اور جی ڈپریشن یہ ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں اگنورنس ہونا کوئی بری بات نہیں, لیکن جب آپ معاشرے کو غلط انفارمیشن دیتے ہیں تب کیا ہوتا ہے, لوگ سوچتے ہیں ڈپریشن تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, کیونکہ جنہوں نے سکھایا وہ تو ڈاکٹر ہے نہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ میں ڈپریشن کا علاج خود ہی کر لوں گا, حالانکہ ڈپریشن کا علاج خود ممکن نہیں ہوتا. وہ ٹینشن سٹریس ہے نا تھوڑی سی, جس کو عام طور پہ ہمارے نام نہاد سوشل میڈیا کے بغیر ڈگری کے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ جی ڈپریشن ہے. وہ ڈپریشن نہیں ہے, وہ تو ایک سٹریس انگزائٹی تھوڑی بہت ہوتی ہے, اس کو انسان تسلی سے خود ٹھیک کر لیتا ہے. لیکن اگر کسی کو ڈپریشن ہو گیا خود اپنا علاج نہیں کر سکتا, جیسے انہوں نے کہا کہ جی ڈاکٹر کہہ رہا ہے ایڈمٹ ہو جاؤ, ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ پریکاشنری میئر لے لو, لیکن کیونکہ لیک آف اویئرنیس ہی ڈسپائٹ آف دی بینگ کہ یہ پڑھے لکھا انسان تھا, پھر بھی اس میں اویئرنیس کی کمی تھی. اس نے کہا جی میں ڈپریشن خود ہی ٹھیک کر لوں گا, نہیں ہوا ڈپریشن ٹھیک ہوتا ہی نہیں خود. ڈاکٹر علی اگر اسپیسیفکلی اسی کیس کی ہم دوبارہ سے بات کریں, جو ایس پی عدیل اکبر ہیں
وہ پولیس سروس میں رہیں, ٹھیک ہے, پولیس کے اندر اسٹریس لیول کیا ہوتا ہے؟ ابھی میں کچھ ڈیٹا بھی نکال رہا تھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ 7 ایس پیز اور ڈی ایس پیز انہوں نے خودکشی کر چکے ہیں, ایک اس میں خاتون ہیں اور 6 مارتے ہیں. تو پولیس کا کام جو ہے کیا اتنا ہی اسٹریسفل ہے کہ لوگ بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں؟ حالانکہ لوگ تو ان سے ڈرتے ہیں, لیکن کیا یہ بھی ڈپریشن میں جا کے اس انتہائی اقدام کی طرف چلے جاتے ہیں؟ دیکھیے جی بالکل, ڈپریشن جو ہے یہ انسانوں کا مسئلہ ہے. جب کوئی کسی پہ کوئی سٹریس آئے گی, مشکل آئے گی, تو انسانوں کو ڈپریشن تو ہوگا. دل ہی تو ہے, کوئی سنگ و خیش تو نہیں, روئیں گے خوب جب رلائے گا کوئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اسپیسیفکلی پولیس کی بات کریں تو بہرحال جی جاب میں ایک سٹریس تو ہے. آپ دیکھیں کہ پولیس پہ کرٹیسائز تو ہر جگہ پہ کیا جاتا ہے, لیکن بہرحال ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہم جیسے انسان ہیں, ہمارے بھائی بہن ہیں. ایشو یہ ہے کہ ایک جاب کی نیچر سٹریسفل ہے. اس کے بعد پھر اگر پورا پولیس ڈپارٹمنٹ دیکھیں تو نفری کی کمی کی وجہ سے زیادہ کام ان کو کرنا پڑ رہا ہے. کوئی سٹرکچر نہیں ہے, کوئی چھٹی کا, کوئی اس طرح کے معاملات کا نہیں ہے. عید شب رات دن تہوار پہ ان کا کام زیادہ ہو جاتا ہے, جب سارے لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے تو یہ ان کا کام زیادہ ہو جاتا ہے. انہوں نے ایک فل برائٹ اسکالرشپ بھی سیکیور کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ انہوں نے جانا بھی تھا, اور ویسے بھی کچھ رینڈم رپورٹس بھی آ رہی تھیں کہ شاید ان کو چھٹی بھی نہیں ملی. اور دوسری جو ان کی پوسٹنگز کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے کوئٹہ میں سرو کیا ہوا ہے, تربت میں, کشمیر میں, مطلب سخت جگہوں پہ انہوں نے سرو کیا ہوا ہے. تو یہ بھی کوئی ایفیکٹ کریٹ کرتا ہے؟ جی ظاہری بات ہے, جی ظاہری بات ہے. جب دیکھیں نا مینٹل ہیلتھ کا ایک چھوٹی سی ایک فارمولا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جی کیسے یہ خراب ہوتی ہے اور کیسے ٹھیک ہوتی ہے. یہ عام طور پہ زیادہ تر زندگی کی سختیوں کی وجہ سے, اور سختیوں کے بعد جو صدمہ انسان کو ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے, وہ جاب کا ہو سکتا ہے, وہ فیملی کا ہو سکتا ہے, وہ کوئی فائنینشیل سٹریس ہو سکتی ہے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ پائل اپ ہوتی ہیں اور انسان کو اس طرف لے کے جاتی ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اب اس کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو گئی. اب دیکھیں نا یہی بات دیکھ رہے ہیں کہ جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی سٹرکچر نہیں ہے نا, چھٹی کے معاملات, نفری وغیرہ کم ہے, سٹریسفل جاب ہے, جس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ ایفیکٹ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ یہ صرف یہ تو سینئر پوسٹ پہ تھے. اگر آپ کسی بھی ہیرارکی میں کہیں پہ بھی دیکھ لیں تو جیسے جیسے آپ نیچے آتے جاتے ہیں سٹریس لیول زیادہ ہوتا جاتا ہے, مینٹل ہیلتھ جو ہے یہ زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. عام طور پہ دیکھیں نا یہ کیوں چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر لیتے ہیں, چھوٹی سی بات ہے, غصہ کر کے کسی کی پٹائی کر دی, آپ دیکھیں کہ رنگ لال ہو گیا. نارمل سی بات اگر کوئی شہری کر رہا ہے تو بعض اوقات یہ برداشت نہیں کر پا رہے. اچھا اس کو ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جی چلیں جی کچھ کنڈکٹ کا مسئلہ ہے, وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ اتنا جو ٹریننگ یا گرومنگ وغیرہ وہ بھی مسئلے اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن بہرحال جو سٹریس ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جو فلیئر اپ ہو جانا, کوئی کسی کو گالیاں وغیرہ نکال دینا, کسی پہ کوئی تشدد وغیرہ کر دینا, تو اس سے کیا ہو رہا ہے, یہ سٹریس کی وجہ سے ہے. اچھا پھر اس میں دوسری ایک اور بڑی وجہ سٹریس کی ہے, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکس کرنی چاہیے کہ یہ خیر کوئی میں پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتا, بالکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہی کر رہا ہوں. کہ بات یہ ہے جناب کہ جب کسی بھی شخص سے, چاہے وہ پولیس میں ہو کوئی بھی ہو, آپ کوئی بھی ایسے کام کروائیں گے جس کی اجازت ضمیر نہیں دیتا, تو کوئی شخص جو ہے وہ اپنے اندر ہی لڑے گا کہ مجھے کہا جا رہا ہے یہ کام کرو, میرا ضمیر کہہ رہا ہے کہ یہ کام غلط ہے, لیکن اگر میری جو بقا ہے ڈپارٹمنٹ میں وہ یہی ہے کہ میں وہ کام کر لوں. تو دیکھیں جب انسان اندر سے ایک جنگ میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ سارا اس کا جو ٹول ہے وہ سارا ذہنی صحت پہ ہوتا ہے. اور یہ میں جیسے میں نے بتایا کہ میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا, میں ایک ہیلتھ کے مسئلے کی بات کر رہا ہوں. جب آپ کسی سے بھی ایسے کام کروائیں گے یا کروانے پہ مجبور کریں گے جس سے کسی بھی معاملے میں کسی بھی پروفیشن سے کوئی شخص ہو اس کا ضمیر اجازت نہیں دے گا, اس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹو ڈیزوننس, کہ انسان اپنے اندر ہی لڑنا شروع ہو جاتا ہے, اس سے پھر ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. اچھا اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, اگر ہم اسی چیز کی بات کریں, دیکھیں مسئلہ یہ ہے, بات تھوڑی ہے تو کڑوی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اپنے پبلک کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے کرنی پڑے گی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بڑی پرابلم یہ ہے, چاہے گورنمنٹ آرگنائزیشن میں دیکھ لیں چاہے پرائیویٹ آرگنائزیشن میں دیکھ لیں, معذرت کے ساتھ مجھے یہ ورڈ یوز کرنا پڑے گا کہ جو سینئر ہے نا, کچھ سینئر فرعون بنے ہوئے ہیں, وہ جونیئرز کو اپنا ذاتی ملازم سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا نوکر ہے, ہم نے جو کہہ دیا وہ لوہے پہ لکیر ہے, آرگنائزیشنل نارمز جو ہیں وہ جائیں بھاڑ میں. یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے, جو میں نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے, اور یہ جو جونیئر ہے یہ میرا سب آرڈینیٹ نہیں ہے, میرا ذاتی ملازم ہے, اور جو میں نے اس کو کہنا ہے وہی اس نے کرنا ہے, اور سب کے سامنے تذلیل بھی کرنی, جو کچھ نہیں برداشت کر پاتا, کوئی نہیں برداشت کر پاتا. اچھا اب دیکھنا اس میں دوسری بات ہے,
اب یہ ایک نارمز بن گئے سوسائٹی کے بھی کہ جونیئر نے ایک خاص حد تک ہر ایک نے تذلیل برداشت کرنی ہے, اگر نہیں کرے گا تو یہ جی صحیح بندہ نہیں ہے, یہ نارمل نہیں ہے. اچھا پھر جونیئر نے سینئر کی ایک خاص حد تک, میں کہنا چاہتا ہوں ورڈ نہیں یوز کرنا چاہیے لیکن کرنا پڑے گا, ٹی سی کرنی ہے. اگر اتنی دوسرا کوئی نہیں کرے گا, دیکھیں نا ایک بیئر منیمم سٹینڈرڈ ہم لوگوں نے ڈیولپ کر دی ہے کہ اتنی ٹی سی کوئی نہیں کرے گا تو یہ بندہ تو اچھا ہی نہیں ہے, یہ تو بہتر سب آرڈینیٹ ہے ہی نہیں. اب جو شخص جو ہے وہ اپنی عزت نفس مجرور نہیں کروانا چاہتا, جو ایک حد تک ٹی سی نہیں کرنا چاہتا, اب اس کو کیا ہوتا ہے, وہ سینئر اس کے دشمن بن جاتے ہیں, اس کو اچھا نہیں سمجھتے. جینا آرام کرتے ہیں. ایگزیکٹلی کیونکہ ہم نے ایک ایسا معاشرہ بنا دیا ہے کہ جس میں جیسے میں نے بتایا سینئر نے کہا ہے کہ جونیئر میرا ذاتی ملازم ہے, اس کو میں جو کہوں گا اس کو وہ کرنا پڑے گا. اور کچھ جونیئر نے یہ جو اس طرح کی جیسے میں نے بتایا کہ ٹی سی وغیرہ کر کے ایک بیئر منیمم سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے, جو نہیں کرتا وہ پریشان ہوتا ہے. اب دیکھیں نا کہ یہ جو ہے ان کا ذاتی طور پہ تو نہیں ہم ڈسکس کر سکتے کہ جی ان کے کیا معاملات تھے سینئر کے ساتھ یا جونیئر کے ساتھ, لیکن اس چیز سے قطع نظر آپ دیکھیں کہ پروموشن کے ایشوز بنے ہوئے ہیں. سارے جو لوگ ہیں سب کی پروموشن ہوگی, صرف ان کی نہیں ہوئی. اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا معاملات ہے, کوئی بھی شخص اس سچویشن میں پرابلم میں تو آئے گا. کیا جی پروموشن, آپ دیکھیں پروموشنز کیسے ہو رہی ہیں, مطلب کہ اوبیسلی کبھی کبھی بہت زیادہ ایسے معاملات ہوتے ہیں, بہرحال ریئلسٹک بات کرنی چاہیے کیونکہ مینٹل ہیلتھ کا بات کر رہے ہیں, تو بڑے سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس معاشرے میں پروموشن ہو جاتی ہے, بڑے بڑے ایلیگیشن ہوتے ہیں پھر بھی پروموشن ہو جاتی ہے. اچھا جس کی رکنی ہوتی ہے وہ عام طور پہ کبھی دیکھا میرٹ پہ نہیں رکی, ہاں زیادہ تر اس بیس پہ ضرور رکی ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ سینئر کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہ ہو یا کسی کو ناراض وغیرہ کیا ہو جس کی وجہ سے ایسا مسئلہ ہوا. اب آپ دیکھیں پروموشن رک گئی. لیکن ڈاکٹر علی میں یہیں پہ آپ کو روکوں گا. دیکھیں پروموشن رک گئی, زندگی تو ختم نہیں ہو گئی نا. ان کی وائف ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈاکٹر ہیں, ان کی وائف ڈاکٹر ہیں, خود ڈاکٹر ہیں, ٹھیک, اور ان کی چھوٹی سی بیٹی ہے, 3-4 سال کی بیٹی ہے, بوڑھے والدین ہیں. بندے کو خودکشی کرتے ہوئے ان کا خیال نہیں آتا؟ دیکھیں جی بالکل آتا ہے, اور جیسے میں نے بتایا کہ خودکشی کرنا جو ہے یہ ایک بہت مشکل کام ہے. چھوٹے چھوٹے مسئلے میں اپنی جان لینا, یہ تو انسان نارمل انسان سوچ بھی نہیں سکتا, یہ سن کے روح کانپتی ہے. تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ انتہائی قدم ہوتا ہے نا, خاص طور پہ ایسے ایجوکیٹڈ شخص کا کرنا جبکہ بظاہر ساری چیزیں ٹھیک ہیں. یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے, یہ اندر کوئی بہت بڑے معاملات پوشیدہ ہے. نہیں تو کوئی شخص ایسا کرنے کا سوچ نہیں سکتا, اور ایسا شخص جس کی لائف بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے. یہی ہے نا جی کہ پروموشن نہیں ہوئی, لیکن پھر بھی پروموشن نہ ہونے کے باوجود اچھی خاصی پوسٹ پہ بیٹھے تھے, ایجوکیٹڈ تھے, جیسے آپ فیملی کا بھی بتا رہے ہیں, فیملی بھی ساری ٹھیک تھی. یہ ایسا انتہائی قدم ایسے شخص کا اٹھانا, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کا آئی اوپنر ہے کہ کتنے بڑے مسئلے ہوں گے کہ ان کو یہ کرنا پڑا. چلے بڑے مسئلے دیکھ لیے ہم نے, چلے ٹھیک ہے, لیکن میں نے یہ بھی خبر سنی اور پڑھی بھی کہ ایک بچہ جو کہ میٹرک میں فیل ہوا اس نے خودکشی کر لیا. بچہ کیا سوچ رہا ہوگا, اس کا کتنا دماغ چل رہا ہوگا, اس نے کتنا سٹریس لے لیا ہوگا, کیوں لیا ہوگا اتنا؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ یہ جو خودکشیاں ہوتی ہے نا, یہ دوسرے لفظوں میں قتل ہوتے ہیں. یہ معاشرہ ایک قتل کرتا ہے, معاشرے کے تانے قتل کرتے ہیں. دیکھیں نا کیا بات تھی کہ بچہ میٹرک میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو کیا ہوا, فیل ہوتے رہتے ہیں. اس ٹائم پہ ماں باپ کو تھپکی دینی چاہیے تھے, رشتہ داروں کو سپورٹ کرنی چاہیے تھے, کوئی بات نہیں بیٹا آپ نے کوشش کی, فیل ہو گئے. چلو جی میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کوشش نہیں کی بیٹا, آپ نے ٹائم ضائع کیا, فیل ہو گئے, کوئی بات نہیں بیٹا, آئندہ نہیں ایسے کرنا بیٹا, ایسے غلطیاں ہوتی ہیں, انسان ہے تو غلطی ہوگی, کوئی بات نہیں بیٹا, نیکسٹ ٹائم ہم اس کو ذرا اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیں گے. ہو سکتا ہے وہ بچہ وہی بچہ اگلے سال ٹاپ کر جاتا. لیکن ہم نے کیا کیا, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے ایک مرڈر کیا, کہ تانوں نے مرڈر کیا. یہ کیسے کیا, تم گندے ہو, تم اچھے نہیں ہو, تم ہمارے لیے بدنامی ہو, فلاں کا بچہ دیکھو, یہ دیکھو, وہ دیکھو. جب ایسی ایکسٹریم باتیں ہم کریں گے تو یہ دیکھیں یہ گولیوں سے مارنے کے مترادف ہے. یہ ایسے تانے, یہ جو ایسے زخم ہوتے ہیں نا, جب ہم کسی بچے کو ایسے یا کسی بھی کوئی شخص کو ایسے زخم دیتے ہیں, جو کہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو روح پہ ہوتے ہیں, جو دل پہ ہوتے ہیں, جو دماغ پہ ہوتے ہیں, ان کے نشان نظر نہیں آتے. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ یہ ایسے زخم ہوتے ہیں, یہ پتھروں گولیوں کی طرح ہی انسان کو مارتے ہیں. تو یہ پھر ایسی وجوہات تو پھر بنے گی نا. دیکھیں نا, اب معاشرہ تو اتنی جلدی چینج نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, ہم ایک کوشش کر رہے ہیں, یقیناً لوگ دیکھ کے اویئرنیس بھی حاصل کریں گے اس سے, لیکن لوگوں نے تو میری نظر میں لوگوں نے تو ٹھیک نہیں ہونا. جو کرنا ہے انسان نے خود ہی اپنے آپ کے ساتھ کرنا ہے. سٹریس آئے گا خود ہی مینیج کرنا ہے, کوئی پریشانی آئے گی خود ہی اس کو
کوئی ڈاکٹر کی طرف جانا ہے, کال فار ہیلپ جی جو بھی ہے. اب اسٹریس مینجمنٹ, اب دیکھیں نا اتنے بڑے عہدے پہ یہ عدیل اکبر صاحب جو ہیں وہ رہے ہیں اور ایک پراپر پروسیجر کے ساتھ گئے ہیں, ان کو اسٹریس مینجمنٹ نہیں سکھائی گئی ہوگی؟ کیا ایسی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی؟ نہیں جی, انفارچونیٹلی ایسی ٹریننگ نہیں ہوتی. نفسیاتی ٹیسٹ نہیں ہوتا؟ نہیں, ٹیسٹ تو ہوتا ہے ان کے, جب ریکروٹمنٹ ہوتی ہے نا تو ٹیسٹ تو ان کے ہوتے ہیں پہلے ریکروٹمنٹ سے پہلے. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں یہ بات ایک ڈاکٹر کی کیپیسٹی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہماری فیلڈ کے ڈاکٹرز ہی کرتے ہیں, کوئی اتنی ریگرس نہیں ہوتی. بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سول سروسز کی جو ریکروٹمنٹ ہے اس حوالے سے, یہ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے حوالے سے, اسیسمنٹ کے حوالے سے, یہ بس نا وہ جیسے کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑی جا رہی ہے, کوئی ریگرس نہیں کی جا رہی, جس کی وجہ سے جس مقصد کے لیے کی جاتی ہے وہ مقصد اس سے پورا نہیں ہوتا. کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ کچھ سی ایس پیز نے ایسا انتہائی قدم اٹھایا, اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لی, کچھ اکیڈمی میں ٹریننگ کے دوران, کچھ بعد میں, تو یہ ایسا ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جب اگر پہلے ہی اگر اسیسمنٹ بہتر ہوتی تو یہ تو پہلے ہی فلٹر ہو جاتے, لیکن اسیسمنٹ اس لیول کی نہیں ہو رہی. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم انڈکٹ ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ان کو اسٹریس مینجمنٹ سکھانی چاہیے وہ نہیں سکھائی جا رہی, اس چیز کو پرائیورٹائز نہیں کیا جا رہا, جس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے, ان کی جو جاب کے بھی افیکٹ ہو رہی ہے اور ان کی ہیلتھ بھی افیکٹ ہو رہی ہے. یہ دیکھیں 2004 سے تو دنیا واقف ہے کہ یہ جو انتہائی قدم اٹھا لیا, سوئسائڈ کر لی, اگر ریسرچ کی جائے تو یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بہت ساروں کو ڈپریشن نکلے گا, بہت ساروں کو ڈپریشن نکلے گا. اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ پہلے ہوا جب ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی, اس سے پہلے ہوا, یا پھر یہ جاب میں آنے کے بعد ہوا. لیکن یہ بہرحال بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2004 سے دنیا واقف ہے, گمنام نہ جانے کتنے ہیں. اب اگر ان کو سٹریس مینجمنٹ اور یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں تو ساری باتیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے لیے بھی حق میں ہے نا. دیکھیں صحت جس کی بہتر ہوگی اسی کو فائدہ ہوگا نا, اور آبویسلی آپ کے انسٹیٹیوشنل جو بھی اسٹرکچر ہے, معاملات ہیں, وہ بھی بہتر طریقے سے چلیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ نے ٹھیک اشارہ کیا. اگر کم سے کم دیکھیں نا, ہم اپنی ایجوکیٹڈ جو ایلیٹ آف دی ایلیٹ سمجھے جاتے ہیں, اب دیکھیں کوئی, اب حیرانگی کی بات ہے کہ ان کو بھی یہ معاملات ہیں, ان کو بھی سٹریس مینجمنٹ نہیں پتا. باقی عوام کی تو چھوڑ دے نا. اب دیکھیں نا کتنا بڑا ایک آئی اوپنر ہے, تو نہیں ہونا چاہیے, وہ وہاں پہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. پڑھے لکھے لوگ ہیں, کریم سمجھی جاتی ہے, یہ بیوروکریسی میں آتے ہیں نا, کریم سمجھی جاتی ہے, اور اتنے ایجوکیٹڈ کمپیٹیٹیو ایگزام سے گئے اینڈ آل دیٹ, لیکن کیا ہوا, خود کو مینیج نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے یہ ایک کیس شاخسانہ ہے اس چیز کا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ آئی اوپنر نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی مسئلے جو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں, لیک آف اویئرنیس کے. آپ کے پاس تو کافی کلائنٹس آپ کے آتے ہیں, کس سیکٹر سے زیادہ لوگ آتے ہیں, یا ایسے میں پوچھ لیتا ہوں کہ غریب زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے یا امیر زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے, کم پڑھا لکھا یا پڑھا لکھا؟ دیکھیں آج کل تو ہر طبقے میں پایا جاتا ہے, کم پڑھا لکھا بھی, غریب بھی, امیر بھی, اور اس کے علاوہ بچے بھی. آپ سوچنے والے, دیکھنے والے یہ کہیں گے کہ چھوٹے بچوں کو کیا مسئلہ ہے, ان کو کہاں سے ڈپریشن ہے, لیکن آج کل یہ پایا جاتا ہے سب میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈپریشن جو ہے نا, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ انسانوں کی بیماری ہے, یہ کوئی گدھے گھوڑوں کی بیماری نہیں ہے. اب ڈپریشن کا پاگل پن سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بھی ایک معاشرے میں غلط فہمی ہے. دیکھیں جب انسان کو بخار ہو سکتا ہے, زکام ہو سکتا ہے, کھانسی ہو سکتی ہے, کوئی الٹا سیدھا کھا لے, کوئی پیٹ خراب ہو سکتا ہے, کوئی سردی لگ گئی, کوئی گرمی لگ گئی, کھانسی زکام بخار ہو گیا, تو بھائی جب زندگی نے تھوڑے سے مسئلے دیے تو ڈپریشن بھی انسانوں کو ہوتا ہے. اب یہ کوئی بھی کمزوری کی علامت نہیں ہے. پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ یہ عام طور پہ جو نام نہاد ڈاکٹر ہیں, ڈگری کے بغیر ہی جو لوگوں کو آپ مس گائیڈ کر رہے ہیں, وہ عام طور پہ ڈپریشن کو گناہ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, وہ ڈپریشن کو کمزوری کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, حالانکہ نہ یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا بائی دا وے, ڈپریشن جو ہے وہ نیک لوگوں کو بھی اتنا ہوتا ہے جتنا گناہ گار لوگوں کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل دیکھیں نا, انسان ہے نا, بخار تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. اب وہ کوئی گناہ گار کو بھی ہو سکتا ہے, نیک انسان کو بھی بخار ہو سکتا ہے. اس میں کیا عجیب مشکل بات ہے لوگوں کے لیے سمجھنا, لیکن مس گائیڈ لوگوں کو کیا جا رہا ہے. اب ہو کہ یہ رہا کہ یہ دیکھیں ہر ایک کو ڈپریشن ہو سکتا ہے, یہ کوئی کمزوری نہیں ہے, کوئی گناہ کی علامت نہیں ہے, یہ کوئی پاگل پن نہیں ہے. جیسے کھانسی زکام بخار ہو جاتا ہے ویسے یہ چیز آپ کو سب کو ہو جاتی ہے. تو جو آپ کی بات تھی کہ کن کن میں پایا جاتا ہے, یہ جی آج کل سب میں ہی پایا جاتا ہے. امیروں کے اپنے مسئلے ہیں, غریبوں کے اپنے مسئلے ہیں, پڑھے لکھوں کے اپنے مسئلے ہیں, جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے اپنے مسئلے ہیں, بچوں کو اپنے مسئلے ہیں, جو میل ہیں ان کو اپنے مسئلے ہیں, اچھا عورتوں کے اپنے مسئلے ہیں. تو یہ ہر انسان اپنے اپنے مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے. اچھا ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی کسی ماہر نفسیات کے پاس جاتا ہے تو کسی کو بتاتا نہیں ہے, چھپا کے جاتا ہے. ٹھیک ہے,
تو یہ کیسا سوسائٹل پریشر ہے کہ اگر پتہ چل گیا کہ یہ بندہ نفسیاتی مرض کا شکار ہے یا ٹریٹمنٹ کوئی لے رہا ہے تو سوسائٹی اسے کیسے دیکھتی ہے؟ نہیں آبویسلی سوسائٹی اچھی نظر سے تو نہیں دیکھتی, اسٹگماٹائز تو کرتی ہے, لیکن یہ پھر وہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ سوسائٹی کی لیک آف اویئرنیس ہے. ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید جی اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے, کسی ماہر نفسیات ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے تو یقینی طور پہ یہ پاگل ہے, مطلب کہ پاگل کا ورڈ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. اب لیکن یہ لیک آف اویئرنیس ہے. دیکھیں یہ جو پورا ذہن ہے نا, اس کی تقریباً کوئی 150 سے زیادہ بیماریاں ہیں. مگر ذہن میں 150 سے زیادہ بیماریاں. یہ ڈپریشن یہ تو ہم نے سنا ہوتا ہے, اسٹریس, اس کے علاوہ انگزائٹی, اسکیزوفرینیا, ایٹنگ ڈس آرڈر, بائی پولر ڈس آرڈر, موڈ ڈس آرڈر, آٹزم, کنڈکٹ ڈس آرڈر, آپ جتنے مرضی, نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر, یہ مطلب کہ جتنے آپ بڑے سارے کوئی 150 سے زیادہ یہ مرض ہیں. اچھا ان میں سے صرف 1-2 امراض ایسے ہیں, کوئی اسکیزوفرینیا ہو گیا یا بائی پولر ہو گیا, جس میں ایسی کوئی شخص حرکتیں کرتا ہے جو کہ لگتا ہے کہ جی یہ پاگل پن ہے, جیسے فلموں ڈراموں میں ہم نے پاگل کو پورٹری کیا ہوگا. باقی جو ذہنی و نفسیاتی امراض ہیں اس میں تو ساتھ والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی مسئلہ ہے. تو عام طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بتایا جو بات کی کہ کیوں ہماری سوسائٹی نے اسٹگمیٹائز کیا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ذہنی مرض کا مطلب سے وہی 1-2 مسئلہ ہے جس میں لوگ بال بکھ رہے ہیں, پھٹے کپڑے ہیں, اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں, وہ تو 1-2 مرض میں ہے. یہ PTSD ہے, ڈپریشن ہے, اس کے تو آپ ساتھ والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو یہ مسئلہ ہے. لوگ سائلنس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو کمزوری کی علامت سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ کی علامت ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پاگل پن کی علامت ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو بھی شخص کو جس کے ساتھ آپ ایسا سمجھیں گے تو وہ تو ڈرے گا بتاتے ہوئے, وہ تو نہیں لوگوں کو بتائے گا نا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کانفیڈینشیلٹی بھی ہوتی ہے, کیونکہ ہماری فیلڈ میں سب سے امپورٹنٹ کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے. لیکن میں یہیں پر آپ کو روک کے کہوں گا کہ ڈاکٹر حافظ سلطان محمد جو کہ SP عدیل اکبر کے معالج ہیں, انہوں نے یہ چیز پھر ڈسکلوز کیوں کی کہ میرے پاس آیا, اس کو یہ مسئلہ تھا, میں نے یہ کہا. غلط کیا, پروفیشنل مس کنڈکٹ کیا, غلط کیا, بالکل کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا, 110% نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل مس کنڈکٹ ہے کہ آپ کسی کو اس کی مرضی کے اجازت کے بغیر, یا وہ نہیں ہے تو ان کے لواحقین کی اجازت وہ بھی نہیں دے سکتے اب تو کیسے آپ یہ ڈسکلوز کر سکتے ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پروفیشنل کوڈ آف ایتھک ہے اس کا ایک کانفیڈینشیلٹی, ایک بنیادی جو ہے اس کا ایتھک ہے. یہ تو اب وہ اس دنیا سے چلے گئے, اب وہ اگر اس دنیا میں کوئی ایسا شخص ہوتا بھی اور اس کا بھی کسی ڈاکٹر کو پتا ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر کو کسی اپنے بڑے قریبی سے یا اس شخص کے بڑے قریبی سے بھی نہیں یہ بات ڈسکلوز کرنی چاہیے unless and until وہ خود نہ کرے جو کہ جس کو یہ مسئلہ ہے. تو یہ آ کے یہ کہنا, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ سے میں ایگری کرتا ہوں, یہ غلط ہے, غلط کیا. اچھا لوگ ابھی اندازہ لگا رہے ہیں, کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی پروموشن نہیں ہوئی اس وجہ سے انہوں نے سوسائڈ کر لیا, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی جناب وہ بڑی سخت ڈیوٹیاں کی ہیں انہوں نے اس وجہ سے سوسائڈ کر لیا, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ان کا فل برائٹ اسکالرشپ آ گیا تھا, چھٹی نہیں ملی اس وجہ سے کر لیا. کیا کوئی ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے یا بتا نہیں سکتے یا کوئی گیس نہیں لگا سکتے کہ ایک خاص وجہ سے اس نے کیا؟ دیکھیں وہ تو چلے گئے ہیں. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نا, اچھا وہ ہوتے بھی تو کوئی شخص ڈپریشن میں کیوں ہے یا کیوں وہ سوئسائڈ کرنے کا سوچ رہا ہے, اس کو خود نہیں پتا ہوتا. وہ تو اندازہ ہی لگائے گا نا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا زندگی سے اعتبار اٹھ گیا فلاں وجہ سے. ہو سکتا ہے اس کا کوئی اعتبار اٹھا ہو زندگی میں کسی اور وجہ سے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو جتنی آپ نے فیکٹر بتائے یہ سارے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہیں, یہ سارے ہو سکتے ہیں. مشکل ہے نا جی. دیکھیں پروموشن نہیں ہوئی, کسی بھی وجہ سے رکی, پریشانی تو ہے, سٹریس تو ہے, کسی کے فرض کرے کو گھر میں مسئلہ ہے, سٹریس تو ہے, پریشانی کی بات تو ہے. اس کے علاوہ فل برائٹ اسکالرشپ ہو گیا, جانا چاہ رہے تھے, زندگی گزارنا چاہ رہا تھا وہ شخص زندگی جینا چاہ رہا تھا. نہیں تو کون فل برائٹ پہ جاتا ہے؟ اگر کوئی ایک شخص مایوس ہی ہو گیا زندگی سے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے زندہ رہنا ہی نہیں ہے, کون اپلائی کرے گا؟ کون اپنے خواب سجائے گا کہ میں نے اپنی ایجوکیشن امپروو کرنی ہے؟ آج کل تو اچھے خاصے لوگ ایجوکیشن امپروو نہیں کر رہے. یہ زندگی کی نشانی ہے اسکالرشپ لینا. وہ زندگی سے بھرپور تھا لیکن اس کے باوجود اس نے زندگی ختم. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نا, یہ تو جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے, یہ ایک اس چیز کو انفارچونیٹ ہوگا ہمارے معاشرے کے لیے اگر ہم اس چیز کو ایسے ہی جانے دیں گے, اس چیز کو پراپر پروب نہیں کریں گے ہوا کیا, معاملہ کیا ہوا. دیکھیں پروموشن بھی نہیں ہوئی اور بھی ڈیوٹی سختی, سب کی ڈیوٹی سخت ہے نا, پولیس میں سب کی ڈیوٹی سخت ہے, پروموشن بھی نہیں ہوئی, لیکن پھر بھی وہ شخص زندگی گزارنا چاہتا تھا, وہ شخص زندگی جینا چاہتا تھا, وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا. اس نے فل برائٹ لی, اس نے کہا میں باہر جاؤں گا, اسٹڈی کروں گا, اپنے آپ کو امپروو کروں گا, زندگی کو امپروو کروں گا.
ایسا شخص جو ہے وہ ڈپریشن میں ہم نے اس کو کہہ دیا جی ڈپریشن میں ہے. حالانکہ ڈپریشن کے مریض جو ہوتے ہیں نا وہ اتنی زندگی سے بھرپور نہیں ہوتے, وہ زندگی کی سٹرگل نہیں کرتے, وہ تو مایوس ہوتے ہیں کہ جس طرف زندگی گزر رہی ہے گزرتی جائے. اب یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ ڈپریشن تھا بھی کہ نہیں, کیونکہ اب وہ تو چلے گئے نا. تو زندگی سے بھرپور انسان ہے, کیا ضرورت پڑی سوئسائڈ کی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان. اچھا ڈاکٹر علی یہ بھی بتائیے گا, پولیس کا محکمہ بڑی مشکل ڈیوٹی ہے ان کی, ٹھیک ہے. وہ کلچر ایک الگ ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں نا, کیا کلچر ہے, وہ پھینٹی لگانے والا اور وہ چتر مارنے والا, وہ الگ کلچر ہے. لیکن جب بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے یہ لوگ باہر جاتے ہیں, مظاہرین سے پھینٹیاں کھاتے ہیں, ان کو مارتے بھی ہیں لیکن پھینٹیاں بھی کھاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک SHO جو کہ ایک احتجاج بھی ہوا, اس میں اس کو 20 گولیاں ماری گئیں, ٹھیک ہے. پھر وہ 60-70 ایسے پولیس آفیسرز جو کہ مکمل طور پر مفلوج ہو گئے مستقل طور پر, ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے, پیچھے اگر ہم کچھ سالوں کی ہسٹری دیکھیں تو جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے, زخمی ہوتے ہیں, اس کے بعد گورنمنٹ پھر انہیں مظاہرین سے مذاکرات بھی کر رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی بیک آف دا اینڈ کہ یار ہمیں اتنی پھینٹی بھی پڑ گئی اور بعد میں گورنمنٹ ان سے مذاکرات بھی کر رہی ہوتی ہے. یہ کوئی فیکٹر ہوتا ہے پیچھے؟ جی بالکل, بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے جی. یہ تو آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی شخص ہے اس کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ جی ہم نے تو صدقے دل سے اپنا کام کیا. دیکھیں انہوں نے جو بھی کسی بھی قسم کے مظاہرین ہو, کچھ بھی ہو, یہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے نا. آپ دیکھیں جن کو جو اس سارے معاملے میں پولیس آفیسر اپنی جان کی سے ہاتھ دھو بیٹھے شہید ہوئے, وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے, وہ تو گھر سے نکلے تھے اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے. ان کا تو ان مظاہرین سے یا کسی سے بھی کوئی پرسنل ذاتی لینا دینا نہیں تھا. ان کو تو آرڈر ملا, ایک پالیسی بنی, یہ ہم نے یہ کرنا ہے, انہوں نے کہا جی یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ تو ایسے ہی نا, وہ تو ایسے ہی کام کر رہے تھے جیسے میں اور اپنا کام کر رہے ہیں. اب اس بیس پہ, اپنا کام کرنے کی بیس پہ کسی کا سر پھاڑ دیا جائے, کسی کو مار دیا جائے, تو ظاہری بات ہے یہ ایک سخت چیز تو انسان کے ذہن پہ ہوتی ہے. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل بات آپ نے بڑی ریزنیبل کی اور بڑی میں سمجھتا ہوں نبض آپ نے پکڑی کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا, کن کے ساتھ, جن کا ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا, وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے. اب ان کے ساتھ جب آپ بعد میں صلح کر لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جن کا ہوا نہ صرف وہ بلکہ وہ پورا ڈپارٹمنٹ میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو پھر آپ نے ہمیں صرف مار کھانے کے لیے آگے رکھا ہوا ہے, اب یہ کام کیوں کیا. اس کی میں آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کو کوئی ڈاکٹر کہے تو ڈاکٹر برا مناتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں, کسی ڈاکٹر نے برا منایا. اینکر ہے, اینکر کو کوئی اینکر کہے تو برا مناتا ہے, نہیں منا. اسی طرح سے کسی بھی پروفیشن میں اس کو نام سے بلائیں تو وہ برا نہیں مناتا. لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا, ہماری آڈینس نے بھی آبزرو کیا ہوگا, پولیس والے کو پولیس والا کہیں تو وہ مائنڈ کرے گا. وہ ایک خاص ورڈ ہے, میں لینا نہیں چاہ رہا. نہیں وہ تو نہیں جناب, وہ خاص ورڈ تو ڈیروگیٹری ہو گیا نا, وہ تو ہم نے سرے سے سائڈ پہ کر دیا. مطلب کہ آپ نے اکثر جو آڈینس ہے وہ سنا ہوگا, کسی کو کہیں پولیس والا, آگے سے وہ کیا کہتا ہے, کیا مطلب پولیس والا انسان نہیں ہوتا, یہ پولیس والے سے کیا مراد ہے. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ حالانکہ وہ صرف لوگ جو بات کرتے ہیں نا پولیس والا, وہ ایک آئیڈینٹی کے طور پہ کرتے ہیں, جیسے اینکر ہے, ڈاکٹر ہے, اس طرح سے. اب کہیں نہ کہیں ان کے بیک آف دی مائنڈ میں ہوتا ہے, جو مائنڈ کرتا ہے, جو کہ مجھے کیوں پولیس والا کہا, ان کو لگتا ہے کہ شاید ہماری امیج لوگوں کی نظر میں اچھی نہیں ہے, چاہے انہوں نے صرف ہمیں پولیس والا کہا ایک ہماری آئیڈینٹی کے حوالے سے, لیکن پھر بھی وہ مائنڈ کرتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے بیک آف دی مائنڈ میں ہے کہ ہماری امیج ان کی نظر میں اچھی نہیں ہے, انہوں نے مجھے پولیس والا کہا, انہوں نے کہیں مجھے غلط کہا, میری بےعزتی ہوئی. تو اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں یہ انسانوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب وہ ٹھیک ہے, اب اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں تھوڑا سا. چھوٹی چھوٹی باتیں گھروں میں بھی ہوتی ہیں, بڑی باتیں بھی ہوتی ہیں, دفتروں میں بھی چھوٹی باتیں بڑی باتیں ہوتی ہیں, سوسائٹی میں بھی ہوتی ہیں, ریلیشن شپس میں بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی بڑی مصیبت بھی آن پڑتی ہے, فائنینشیل لاس بھی ہو جاتا ہے, جاب بھی چھوٹ سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے اپنے آپ کو تیار کیسے کرنا ہے بحیثیت انسان, ٹھیک ہے نا. یہ تو سب سے پہلی رسپانسبلٹی تو میری ہوگی نا کہ میں اس سے کیسے لڑتا ہوں. پتہ چل گیا میں اسٹریس میں ہوں, میں خوف میں ہوں, پریشانی میں ہوں, ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے مجھے, سب سے پہلے کیا کرنا ہے, آسان سا حل بتائیں ہمیں. آسان سی بات یہ ہے جناب کہ سب سے پہلے تو ایکسیپٹ کرنا ہے. جب بھی آپ کسی پریشانی میں, آپ کو کوئی مشکل آ گئی یا کوئی بھی زندگی کا معاملہ بن گیا, تو ایکسیپٹ اس طرح سے کرنا ہے کہ زندگی ہے تو مسئلے آئیں گے, زندگی ہے تو پین آئے گی, زندگی میں پین لازمی ہے, سفرنگ آپشنل ہے. کوئی انسان زندہ ہے نا, اس کو مسئلے آئیں گے, لیکن اس نے اس مسئلے میں اذیت لینی ہے یا نہیں لینی یہ اس کے اپنے بس میں ہے. پین کو اوائڈ کرنا اپنے بس میں نہیں ہے. سب کے ساتھ دنیا میں کچھ نہ کچھ برا ہوا ہی ہوتا ہے اور وہ ہونا ہی ہونا ہے, وہ رہ ہی نہیں سکتے اس کے بغیر. لیکن پین لازمی ہے, سفرنگ وہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو سب سے پہلے تو ایکسیپٹ کرنا ہے جی کہ زندگی ہے تو معاملات ایسے ہوتے رہتے ہیں.
دوسرا یہ کرنا ہے کہ سب کے ساتھ ہوتے ہیں, میرے ساتھ ہو گئے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی, میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ جس میرے ساتھ کچھ ہو نہیں سکتا. اس کے بعد کیا کرنا ہے, ایکسٹریم لیول پہ جانے سے اپنے آپ کو روکنا ہے. مثلا ایکسٹریم لیول پہ کیا ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نا یکدم 1 سے 100 پہ پہنچ جاتے ہیں. مثلا فرض کریں کوئی جاب کی بات کر لے, باس نے کچھ بھی کہہ دیا تو یہ ہم پتہ کیا آخر تک ایزیوم کر لیتے ہیں, لگتا ہے کسی نے کچھ کہا ہونا ہے, لگتا ہے میری فلاں بات ایسے ہوگی ہونی, اب لگتا ہے میری جاب گئی. اچھا چھوٹی سی بات پہ ہم ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے مسئلے ہوتے ہیں. دیکھیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ 1 کے بعد 2, 2 کے بعد 3, 100 بہت دور ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ چوتھا ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو ایک دوسری طرح سے بھی ایکسٹریم پہ جانے سے بچانا ہے. کہ چھوٹی سی بات ہوگی اس کو ہم عام طور پہ ایگو کا مسئلہ, جینے مرنے کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں نا کہ یہ جو آج کل نوجوانوں کے بھی بڑے مسئلے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ آج کل ہمارے جو نوجوان بچے بچیاں ان کے دل بہت ٹوٹتے ہیں. جی اور یہ بڑے سوسائڈ وغیرہ ہوتے ہیں. یہ پھر آتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کیا ہوا جی اس نے مجھے چھوڑ دیا, ایسے ہو گیا. اب وہ ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اب ریجیکشن ہوگی, ریجیکشن ہینڈل نہیں ہوتی. کچھ لوگ تو ایسے بائی دا وے کہتے ہیں اچھا اس نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا, اب میں جی بدلا لوں گا, ٹھکرا کے میرا پیار میرا انتقام دیکھے گی. اچھا وہ ایکسٹریم پہ اس کو انتقام نہیں ہوتا, وہ سکون سے سویا ہوتا ہے. یہ اس نے اپنی مرنے والا ہوا, اپنی طبیعت خراب کی ہے اور خیالی دنیا میں رہ رہا ہے کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے بالکل صحیح جگہ نشاندہی کی ہے, اور یقیناً ناظرین ایسا ہی ہے. اس زندگی میں کوئی سب سے امپورٹنٹ شخص ہے نا تو وہ آپ خود ہیں. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے خود بھی آپ کو بتایا کہ اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے دل نہ توڑا کریں, پریشانیاں لیا کریں, خوف نہ لیا کریں. دیکھیں جی زندگی ہے تو فائنینشیل لاس آپ پورا کر لیں گے, زندگی ہے تو ایک اور اچھا ریلیشن شپ ہو جائے گا, زندگی ہے تو آپ کی جاب اگر ختم ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر جاب جو ہے کریٹ کر دیں گے, اور زندگی ہے تو آپ اپنے والدین کی خدمت کر سکتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کا سہارا بن سکتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں سے مل سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی یہ نعمت ہے زندگی, اس کو ایسے ضائع نہیں کرنا. آپ نے کبھی بھی پریشانی ہوتی کال فار ہیلپ, اپنے بھائیوں سے بات کریں, بہنوں سے بات کریں, والدین سے بات کریں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, اور اس کا علاج ہو سکتا ہے ایک سیشن میں ہی آپ کا علاج ہو جائے. لیکن آپ نے تگڑے رہنا ہے, آپ نے زندگی کو ختم کرنے کی طرف نہیں جانا. خودکشی حرام ہے, یہ چیز ذہن میں آپ نے رکھنی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.